داد وجہ تخلیق کائنات شافع امت نبی رحمت حضور احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل سب عزت و احترام لائق ذی تعظیم و تکریم محترم و مکرم حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کا کروڑہا بار انگنت تعداد میں صد شکر کہ اس نے ہم سب کو اپنی توحید کا مفہوم، معنی، مطلب، مقصد سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھنے بٹھانے کا اجازت بخشا۔ رب العالمین کی بارگاہ جل والا میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ نیک حضرات کے تصدق مجھے حقیر کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی خالص عقیدہ توحید پر، ذات توحید پر کامل ایمان اور بعد از ایمان کے اللہ پاک استقامت کی دولت اور اخلاص نصیب فرمائے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں سے جس صورت سے اپنے عقیدہ توحید کے مضمون کا آغاز فرمایا اس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ گویا کہ اشارتاً رب نے کنایتاً یہ بات بتا دی کہ اب جو بھی اخلاص لے کر دین کا آغاز کرے گا، دین کی ابتدا کو پہنچے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی طرف سے دین اسلام کی بقیہ حقانیت کو قبول فرمائے گا۔ اخلاص لازمی جز ہے، اخلاص ہی دین کی بنیاد ہے۔ اخلاص نہ ہو تو نہ توحید کا عقیدہ قبول ہے، نہ رسالت کا عقیدہ قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے، نہ سخاوت قبول ہے، نہ صداقت قبول ہے، اور نہ ہی مجاہدیت قبول ہے، نہ ریاضت قبول ہے۔ سب کچھ عقیدہ توحید میں رب نے پنہاں فرمایا ہوا ہے، اور عقیدہ توحید کے پیچھے اخلاص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن صدق یرائی فقد اشرک۔ یاد رکھنا میرے غلاموں، جس نے نماز پڑھی، نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہوئے بھی دکھلاوا اس کا معیار رہا، دکھلاوا اس کی نیت میں رہا، میں دکھلانا چاہتا ہوں کہ میں کتنا بڑا عبادت گزار ہوں، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اس کے لیے عبادت میں کھڑا ہوں، سارے لوگ سو رہے ہیں تو میں جاگ رہا ہوں، رب کی بندگی کر رہا ہوں۔ پڑھ بندہ نماز رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے دوران بھی ریاکاری آ گئی تو فرمایا اس نے کلمہ توحید اور عقیدہ رسالت کو ماننے کے باوجود بھی کوئی عزت والا کام نہیں کیا، عبادت والا کام نہیں کیا، فقد اشرک، اس نے معاذ اللہ شرک کیا۔ دکھلاوا جو آ گیا، جب دکھلاوا آ جاتا ہے تو اخلاص رخصت ہو جاتا ہے۔ اخلاص ہی ہمارے پورے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، نماز تو چلو ظاہری حرکات و سکنات کا نام تھا، تکبیر تحریمہ کہیں بندہ نظر آتا ہے، قیام کی حالت میں ہاتھ باندھے کھڑا ہے رب کی بارگاہ میں بندہ نظر آ رہا ہے، رکوع و سجود تشہد بھی کسی سے پوشیدہ نہیں، اٹھک بیٹھک بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ نماز تو ظاہری جسمانی اعضاء کی حرکت کا نام ہوا، روزہ تو روحانیت کا نام ہے، روزہ تو باطنی عبادت کو کہتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی اس حوالہ سے تربیت فرما رہے ہیں۔ فرمایا ومن صام یرائی فقد اشرک، روزہ رکھا ہے باطنی عبادت، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے، نفلی ہے، فرض ہے، کون سا روزہ بندے نے رکھا ہوا ہے، رکھا ہوا بھی ہے یا نہیں، لیکن اس نے رکھتے وقت نیت کر لی کہ میں بعد میں بتاتا پھروں گا، یا لوگ پوچھیں کہ کھاتا پیتا کیوں نہیں، اور میں کہتا پھروں گا میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزے سے ہوں، میرے روزے کا چرچا ہوگا، میرے روزے سے مجھے شہرت پہنچے گی، عزت کا منصب ملے گا، مجھے دوام نصیب ہوگا۔ تو فرمایا اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ روزہ، نماز دین کی بنیاد ہے، دین کے فرائض میں شامل ہے، لیکن فرض کر کے بھی جہاں ریا آ گیا، اخلاص رخصت ہوا،
وہ چیز نہ صرف حقارت بن گئی، تباہی کا باعث بن گئی، بلکہ حضور نے اس کے لیے بھی فرمایا فقط اشرک، اس روزہ رکھنے والے نے اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا، دکھلاوے کے لیے، عزت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے روزہ رکھا ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا بعض اوقات بندہ دین میں رہ کر، دین والے کام کر کے بھی اپنی نیتوں میں کھوٹ کی وجہ سے، ریا کے آ جانے کی وجہ سے عبادت میں نہیں رہتا، اسلام میں بھی نہیں رہتا، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ صَدَّقَ يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ، صدقہ دیا اور صدقہ دیتے وقت احسان جتلاتا رہا۔ ایک تو رب کے قرآن نے بڑا واضح کلیئر کٹ پیغام دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، دو چیزوں سے باطل ہو جائیں گے، دے صدقہ رہے ہو لیکن باطل نہ کرو، اے ایمان والو باطل نہ کرو اپنے صدقات کو۔ الہا کیسے باطل ہوتے ہیں؟ فرمایا احسان جتلا کر اور بعد صدقے کے تکلیف دے کر۔ سال کے بعد بھی کسی کو کہا میں نے آٹے کا تھیلا دیا تھا، راشن پانی پہنچایا تھا، 4 بندے سن رہے ہیں اور بندہ عزت میں نیک نامی کمانے کا سوچ رہا ہے، تو فرمایا اس نے بھی شرک کیا، اس نے کوئی نیک نامی نہیں کمائی، اس نے کوئی غریبوں کا احساس نہیں کیا، اس نے کوئی بیوہ عورت کی مدد نہیں کی، اس نے کوئی یتیم کے سر پر دست شفقت نہیں رکھا، اس نے کوئی میری امت کی مدد نہیں کی اور اللہ کی مخلوق کا کوئی ہاتھ نہیں بٹایا، کوئی حق ادا نہیں کیا، اس نے تو اپنا ایمان ہی گنوا دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ پل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پل ہے، ذرا سے پھسلے نہیں، دائرہ اسلام سے پھسلے نہیں، اس میں ہر دم ہر لحظہ بہت محتاط زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اسی طرح عقیدہ توحید یہ اسلام کی اساس ہے اور تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ جس کی عقیدہ توحید کی اینٹ مضبوط ہے، جس نے عقیدہ توحید کو سرے سے مانا ہے، آگے چل کر اسلام میں کامیاب وہی شخص ہو سکتا ہے۔ اب اس میں کئی درجے ہیں، یعنی 7 ارکان ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی یہ ارکان ہیں، کلمہ طیبہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور بولے اور حج ہے۔ نماز پڑھنے والا حج کا انکار کر دے، حج کرنے والا روزے کا انکار کر دے، سارا کچھ کرنے والا کلمہ طیبہ کا انکار کر دے، تو ہم سمجھ جائیں گے آسانی کے ساتھ کہ اسلام کی بنیاد ہی جس کی نہیں، اس کا آگے کیا کچھ بنے گا۔ اس لیے عقیدہ توحید کے 7 ارکان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید کا مضمون، جو پہلا رکن بنیادی، جس نے پھر ہمارے عقیدہ توحید کی بنیاد کو جوڑا، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی توحید کا مضمون لا الہ الا اللہ، کلمہ مکمل نہیں ہوا، توحید یہاں تک ہے، لیکن مکمل کب ہوگی؟ جب محمد الرسول اللہ ساتھ میں شامل ہوتا ہے۔ اس کو میں نہیں کہہ رہا، میں نے علیحدہ علیحدہ نہیں کیا، لا الہ الا اللہ علیحدہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ علیحدہ نہیں ہے، یہ پورے کا پورا کلمہ طیبہ ہے، اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہے۔ تو پہلا رکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا واسطہ ہے، عقیدہ توحید کا سب سے پہلا رکن۔ یہ جو توحید کی طرف بھاگتے ہیں وہ رسالت سے باغی ہو جاتا ہے۔ جو ہم جیسے گناہگار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے چرچا کرنے لگ جاتے ہیں، اس پر لیبل لگا دیا جاتا ہے، یہ تو معاذ اللہ توحید کو سمجھا نہیں، یہ تو توحید کے مضمون پر اٹکنے والا بندہ ہے، یہ تو حضور کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تو سورہ اخلاص نے اس مسئلے کا خود ہی حل بتا دیا، کرنا کیا ہے، اللہ کی ذات کو کیسے مانا جائے اور حضور کی ذات کی عزت اور تعظیم کیسے بجا لائی جائے۔ پہلا مضمون ہی شروع ہوتا ہے قل هو اللہ احد، قل پڑھے، قل هو اللہ احد، پھر پڑھے، بڑی بھی عظیم سورت ہے، قل هو اللہ احد۔ لفظ قل یہ واسطہ رسالت ہے، یہ واسطہ ہے۔ سورت کا نام دیکھیں، سورہ توحید، اسی کا نام سورہ اخلاص، لیکن مضمون توحید کا شروع ہونا چاہیے، اللہ سے شروع ہونا چاہیے، احد واحد سے شروع ہونا چاہیے، نہیں، قل هو اللہ احد۔ پہلا رکن آنکھیں بند کر کے آپ کسی کو بتائیں، یار ہم دیسی سے لوگ ہیں، جھٹکے قسم کے، زمیندار قسم کے، ہم کچھ نہیں سمجھتے، ہم صرف لفظوں پہ غور کر لیں۔ قل بتاتا ہے کہ حضور کے دربار سے ہی توحید سچی سچی مل سکتی ہے، حضور کے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو راہ فرار اختیار کرے گا، بغاوت کرے گا، آگے تو بات کا سارا مضمون ہے نا۔
هو اللہ احد سے شروع رب نے فرمائی ہوتی تو ہم کر لیتے ہیں، رب کو پسند ہی یہ ہے بندہ قل سے شروع کرے۔ حضور کی ذات درمیان میں واسطہ رسالت ہے اللہ کی توحید تک پہنچنے کے لیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب بھی توحید کا نام لیتے ہیں، توحید کے عقیدہ پر بات کرتے ہیں، مضمون بیان کرتے ہیں، کچھ آگے خلاصہ آپ کو پہنچاتے ہیں، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لے کر فخری انداز میں کہتے ہیں صحابہ جیسا عقیدہ اپناؤ، صحابہ جیسا، بولتے جائیں، یہ سیکھنے والا ایک ٹاپک ہے، تھوڑا سا ہے مشکل، کوشش کروں گا اس کو آسان کر کے بیان کروں، لیکن ہے ساتھ لے کے چلنے والا، ساتھ لے کے چلنے والا، یہ سبق کے طور پر پڑھنے پڑھانے والا مضمون ہے۔ جب قرآن مجید ہم کھولتے ہیں نا تو حضرات صحابہ کرام کے عقیدے کی ہم نے صرف بات نہیں کی، اللہ کے قرآن نے بھی بات بیان کی۔ اِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب کہا جائے ان کو ایمان لاؤ ایسے جیسا کہ کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، تو وہ کہتے ہیں قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، معاذ اللہ حضور کے غلاموں کو، اصحاب پاک کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ بے وقوف کہہ کے کہتے ہیں، ان باغی لوگوں کو، محمد مصطفیٰ کے متبع لوگوں کو، آس پاس دیوانہ وار مصطفیٰ کی بارگاہ کے گھومنے والوں کی طرح ہم عقیدے توحید کو مانیں، ہم اللہ کو مانیں، واحد و یکتا مانیں، وحدہ لا شریک مانیں، بے نیاز اللہ الصمد مانیں، ہم نہیں مان سکتے۔ تو اللہ کے قرآن نے جواب دیا، اے پگلو بے وقوف جن کو کہہ رہے ہو، اصل میں تو دیوانے یہی ہیں، اصل میں تو پار لگنے والے یہی ہیں، اصل میں تو فوز و فلاح کا منبع یہ لوگ ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار کہنے والوں خود تم بے وقوف ہو، ولکن لا یعلمون، لیکن تم جانتے تک نہیں اپنی بے وقوفی کے بارے میں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہی اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کا اکرام ہے اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ پانے میں۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات طیبات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بار بار تعریفوں سے یاد کیا۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کا چرچا بیان فرمایا جگہ جگہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان حضرات صحابہ کرام نے عقیدہ توحید کو اس طرح سے سمجھا کہ جس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے بیان فرمایا۔ وہ قل کا درس پڑھنے والے لوگ تھے، جو قل سے نکلا وہ توحید سے نکل گئے، جو رسالت سے نکلا وہ توحید سے خارج ہو گیا۔ ایک جز مکمل کریں گے دوسرے سے جان خلاصی ہو جائے گی، ایک کے لڑ لگیں گے دوسرا ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ ہے کلمہ طیبہ، دونوں جز ہیں، لیکن مکمل تب ہوتا ہے جب توحید بھی پکی ہو اور رسالت بھی سچی ہو۔ تو اللہ پاک نے قل هو اللہ احد، کوئی کہتا رہے لاکھ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کو واحد مانتا ہوں، لیکن یہ کہتا پھر میں ایسے نہیں میں مانتا جیسے رسول رحمت نے بیان کیا، جیسے حضور خاتم النبیین نے بیان کیا، تو مان لیں گے اس کی توحید کو، مان لیں گے اس کی توحید کو، کبھی نہیں مان سکتے۔ اس کو آپ فلسفے کی روشنی میں بھی دیکھیں، علم العادات کی روشنی میں دیکھیں، علم ہندسہ کی روشنی میں دیکھیں، علم جو میتھمیٹکس ہے، ریاضی ہے، اس کی روشنی میں آپ دیکھیں، تو آپ اللہ پاک کی توحید تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ، ذریعہ، رابطہ نہ بنایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا یہ بھی توحید ہے، اسی کو واحد کہتے ہیں۔ اصل میں یہ نہیں، ایک ہے واحد، ایک ہے توحید اور ایک ہے وحدانیت۔ واحد، توحید، وحدانیت۔ واحد کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں جب پوچھے نا تو کہتے ہیں نصف الاثنین واحد۔ ہم تو کہتے ہیں ایک کو سادہ سا جی اکنو واحد کہتے ہیں، نہیں، نصف الاثنین واحد، دو کے آدھے کو ایک کہتے ہیں، دو کے آدھے کو دو، آدھا کیا بچ گیا؟ ایک۔ دو کے نصف کو یہ نصف ہو گیا، ایک رہ گیا اس کو کہتے ہیں آدھا، رہ گیا نصف رہ گیا اس کو کہتے ہیں ایک۔ اب آگے پھر واحد کی قسمیں ہیں، واحد کی آگے پھر قسمیں ہیں، واحد عددی ایک قسم، واحد جنسی دوسری قسم،
واحد نوعی تیسری قسم، میں آسان کر دیتا ہوں، واحد عددی یعنی دو ہوں، عدد کو ایک کر دیا جائے، آدھا کر دیا جائے، پہلے دو بول رہے تھے زبان سے، اب آدھا ہو گیا۔ اگر اس اعتبار سے اللہ کو صرف واحد مانیں گے نا تب بھی شرک ہو جائے گا، تب بھی شرک ہو جائے گا۔ واحد جنسی دوسری قسم کے اعتبار سے اللہ کو مانیں گے تو ضروری ہوگا کہ اللہ جس چیز کا بنا ہوا ہے اس طرح کی جنس سے کوئی اور بھی بنا ہوا ہو۔ اگر پھر بھی اللہ کو بے شک ایک مان رہے ہیں لیکن پھر بھی شرک ہو جائے گا کہ اللہ پاک اگر نور سے بنا ہے تو اللہ پاک جیسا کسی کو نور مان رہے ہیں، چاہے وہ نبی کی ذات ہی ہے، کیوں مان رہے ہیں؟ اللہ پاک کو سونے سے بنا ہوا معاذ اللہ مان رہے ہیں، بے شک ایک مانتے پھرے۔ صرف ایک ماننا یاد رکھیں یہ توحید نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے۔ صرف ایک ماننا، جنس میں مان رہے ہیں بے شک ایک مانتے پھرے، شرک ہے۔ عدد کے اعتبار سے بے شک دو کا آدھا، تو جو آدھا چھوڑا ہے اس کو اللہ کے قائم مقام بنا کے چھوڑا ہے، یہ دو ہے، یہ اس وقت ہم پلہ ہیں، بے شک آدھا کر دیں، ایک مان رہے ہیں، لیکن یہ جو مان رہے ہیں یہ جس کو آدھا کیا ہے یہ بھی مشترک ہو گیا، اسی کا حصہ ہو گیا۔ اللہ جیسا تو کوئی نہیں نا، بولے اللہ جیسا کوئی ہے؟ اللہ جیسا تو کوئی نہیں، نہ عدد میں کوئی ہے نہ جنس میں ہے۔ اور تیسری قسم واحد نوعی، نوعی کے لیے مخلوقات افراد کا ہونا ضروری ہے، افراد کا ہونا ضروری ہے۔ یہ عام اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ہم بنی نوع انسانی میں سے ہیں، بنی نوع انسانی میں سے ہیں، جہاں نوع کا لفظ آ جاتا ہے نا اس میں افراد ہونے ضروری ہیں۔ اللہ پاک کے مقابلے میں کون سا فرد ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی آیت ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ کسی نے کہا نا جن کو قرآن مجید نے باپ بیان کیا، ابھی باپ، لیکن ابھی کا لفظ یہ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ جو آزر تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ تھے، وہ چچا تھے۔ تو انہوں نے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ چچا جان، آزر جی، آپ ان بتوں کو خدا بنا بیٹھے ہو، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، سورج ہے میرا خدا۔ فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ سورج کو خدا بنایا، جب سورج غروب ہو گیا تو کہا خدا کہاں گیا ہے خدا؟ نہیں، تو کہا خدا تو ڈوبنے والوں میں سے نہیں ہوتا، خدا تو ہمیشہ موجود رہنا چاہیے، خدا تو واجب الوجود ہونا چاہیے، خدا تو قدیم ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا اکبر۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ چاند نکل آیا ہے، یہ چاند سب سے بڑا خدا ہے۔ جب چاند بھی اپنے غروب کے لمحات کو پہنچا تو کہا کہاں ہے آپ کا خدا؟ اب کس کو کہو گے؟ اب پھر سورج کو مانو گے؟ اب پھر چاند کو کہو گے؟ اور اسی مضمون کو اللہ کے قرآن نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ نمرود سے مناظرہ ہوا نا تو کہنے لگا میں خدا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کی تعریف کیا ہے؟ کہنے لگا جو زندہ کرے جو مار دے۔ ایک کو بلایا اس کو زندہ رہنے دیا، دوسرے کی گردن پر تلوار چلوا دی، تلوار چلوا دی اور کہا یہ دیکھو ایک زندہ ہے اور دوسرا مارنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے زندگی اور موت کے مضمون کو ہی نہیں سمجھا۔ اس نے کہا میں ہی زندہ کرنے والا ہوں، میں ہی مارنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا زندگی اور موت کا یہ مضمون نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں طلوع کرتا ہے۔ تو اگر خدا ہے تو پھر سورج کو آج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع کر۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو گیا وہ شخص جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے مناظرے کے لیے نکلا تھا۔ وہ نمرود تھا، لا جواب کر دیا، اسے ہکا بکا کر دیا، وہ مبہوت ہو گیا، وہ گم سوچ میں مبتلا ہو گیا، اب کہنا کیا ہے؟ تو اللہ پاک کے قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ یہ فرمایا واسطہ رسالت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سن کے پھر ماننا کہ کیسا ہے اللہ، کیا شان ہے اس کی،
اور اس کی عظمت کے لائق کیا ہے، اس کو یکتا کس طرح کہتے ہیں، یہ سب سے پہلا رکن ہے، یہ سب سے پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے اس کا اللہ پاک کو بے نیاز ماننا۔ اللہ الصمد، بے نیاز کیا ہو کہ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، جو کسی کی محتاجی سے پاک ہو، سردی میں اسے محتاجی نہ ہو، گرمی میں اسے محتاجی نہ ہو، سارے جہان کی پاکستان کی طرح لائٹ چلی جائے اسے کسی کی محتاجی نہ ہو، سورج بالکل اپنے پورے جوبن پر ہو، چاند پورے جوبن پر ہو، روشنی میں مینارہ نور بن کر روشنی بانٹ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاجی کسی حوالے سے نہ ہو، نہ بارش میں محتاجی ہو، نہ سردی میں محتاجی ہو، نہ گرمی میں محتاجی ہو، نہ جاگنے میں محتاجی ہو، نہ سونے میں محتاجی ہو۔ جاگنے، سونے، اونگنے کا مضمون تو اس نے آیت الکرسی میں بیان کر دیا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نوم کہتے ہیں نیند کو، سینہ کہتے ہیں اونگ کو۔ اللہ پاک نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، اسے غذائی اجناس کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اسلام کا عقیدہ تو اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سلاتا بھی وہی ہے، جگاتا بھی، کھلاتا بھی وہی ہے، پلاتا بھی، پڑھاتا بھی وہی ہے، اور شعور کی منزلیں طے کرواتا بھی وہ سب کو دیکھتا ہے۔ بارشیں نازل کرنے والا، بارشیں روکنے والا، غذائی جنس دینے والا، غذا دینے والا، غذا کہاں دینے والا، ماں کے پیٹ میں بھی، مادر شکم میں بھی بچے کو غذائی اجناس پہنچانے والا، وہ ذات ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد لم یلد، پہلا رکن تھا واسطہ رسالت، دوسرا رکن ہے بے نیازی، تیسرا رکن ہے کسی کا باپ نہ ہونا۔ کسی کا باپ اگر کوئی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر عقیدہ توحید کے اندر کمزوری تھی۔ کیا کہ جب جو باپ ہوتا ہے، اسلام نے باپ کے آداب بتائے ہیں، باپ کے آگے سر خم کرنے کا حکم دیا ہے، باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے۔ معاذ اللہ رب تو باپ سے پاک ہے، اگر باپ ہوتا تو وہ باپ رب کا محسن ہوتا۔ ہم پھر کبریائی والا عقیدہ نہ رکھ سکتے، کبریا سب کے لیے شاید خدا ہوتا، لیکن خدا کا باپ ہوتا تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی ایک بڑا ہے، اور وہ بڑا اس کا باپ ہے۔ دوسری بات، الحمدللہ رب العالمین کی تعریف میں، صفت میں کمال نہ ہو سکتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تمام خوبیاں اللہ کے لیے، تمام تعریفات اللہ کے لیے، جو رب پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، جو پالنے والا ہے، بولے جو پالنے والا ہے۔ اگر باپ ہوتا تو پھر کوئی کہتا نہیں یہ تو بچہ تھا، معاذ اللہ خدا ہے، سارے جہان کو پالتا ہے، لیکن جب یہ خود بچپنے میں تھا تو اس کو اس کے باپ نے پالا، اس کو اس کے باپ نے، بولے نا یار سالے، اس کو اس کے باپ نے پالا، تو چلو باپ کا تو یہ محتاج ہو گیا، پھر اللہ الصمد کی بھی نفی ہو جاتی۔ دیکھیں نا کوئی بچہ چھوٹا ہو، بے شک بڑا ہو کے امیری کبیری کو پہنچ جائے، منازل منصب کو پہنچ جائے، یہ تو کہتے ہیں یہ جب بچہ تھا تو اس کا باپ اس کو انگلی پکڑ کے چلایا کرتا تھا، اس کو نوالے ڈال ڈال کے بنا کے کھلاتا تھا، اس کو تو سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے چھوڑنے کا اور سیدھے ہاتھ سے کھانے تک کا پتہ نہیں تھا، بعد میں کوئی یہ بات کرتی ہے۔ اللہ پاک کی شان کیا ہے جس نے عقیدہ توحید کو، قل هو اللہ احد کو بھی مضبوطی دی، اللہ الصمد کو بھی برقرار رکھا، لم یلد، مالک کا کوئی باپ نہیں ہے، مالک کا کوئی ولم یولد، اور اس کے لیے کوئی اولاد، اس کے لیے کوئی اولاد ہوتی تو پھر اسے خدا کا نائب بنا کے خدا کے اختیارات دینے پڑتے، جیسے بادشاہت والا سلسلہ ہوتا ہے، خدا کا نائب بنایا۔ اللہ پاک نے جس کو نائب بنایا وہ حضرات انبیاء کرام ہیں، وہ جناب آدم علیہ السلام، وہ اختیارات دینے کے حوالے سے نائب نہیں بنے گی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خلیفہ بمانا وہ والی خلافت نہیں جو بادشاہت کے قائم مقام ہوتی ہے، خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ میں اس کو اپنا نائب اس حوالے سے بنانے والا ہوں جو میری مخلوقات کے ساتھ بطور انسان رابطہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تو انسانیت سے پاک ہے، وہ تو نور ہے، اللہ نور السماواتی، بولے اللہ نور السماواتی۔ اب وہ نور اور ہم کیا ہیں؟ بشر۔ ہم کیا ہیں؟ ہم مٹی سے، طین سے، مٹی سے بننے والے ہیں، تو نور مٹی سے رابطہ کرے، پھر نور کے رابطے کی مٹی کے ساتھ جب رابطہ کرے اسے سمجھ بھی آئے مٹی والے کو وہ کہاں اعلیٰ اور ہم کہاں ادنا۔
وہ کہاں تھا وہ پالن ہار ذات اور ہم کہاں کمزور حادث لوگ فنا ہونے والے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہ باقی ذات ہم فانی ذات ہیں. ہمارا کوئی آپس میں جوڑ نہیں بن رہا تھا. اللہ پاک نے درمیان میں واسطہ انبیاء بنایا. واسطہ جو ایک حوالے سے نور ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے بولے سبحان اللہ. اللہ کے اور دوسرے حوالے سے ان کی جنس مٹی ہے. اس روئے زمین پر پیدا ہوئے مٹی ہے ان کی جنس. اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو ہم انسانوں سے کمزور لوگوں سے چونکہ ہم مٹی کی پیدائش میں سے تھے مٹی سے تخلیق دیے گئے ہماری جنس مٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے حوالے سے ان کو مٹی والا بنا کے ہم سے رابطے کے اندر کمال عطا فرمایا. لم یلد ولم یولد. باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں. بیٹا ہوتا تو پھر جہاں کہا نا کل من علیہا فان تو پھر بیٹے کو بھی فنا کا حصہ بنانا پڑتا. بیٹا فنا ہو جاتا تو کہتے رب کا پتر فوت ہو گیا اب رب کے معاذ اللہ فوت ہونے کی باری آ رہی ہے. کوئی کہتا رب فوت ہو گیا. کوئی کہتا جیسے بیٹا ہے ویسے رب کی حقیقت ہے. پھر عیسائیت کے عقیدے کے ساتھ مماثلت ہو جاتی. اس لیے اللہ پاک نے ساری چیزوں سے پاک فرماتے ہوئے اپنے عقیدہ توحید کے مضمون کا اعلان جب چوتھی پانچویں صورت میں رکن کی صورت میں بیان فرمایا تو فرمایا ولم یولد. نہ میں کسی کا پتر ہوں نہ میں کسی کا پیو ہوں نہ والد ہوں نہ بیٹا ہوں. میں اس سے پاک ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ مخلوقات کے سلسلے ہیں. یہ کیا؟ مخلوقات کے سلسلے ہیں. میں تو تخلیق کے سلسلے سے پاک ہوں. میں تو خالق ہوں. تخلیق کا سلسلہ اس کے نیابت میرے ذمہ کرم پر ہے. میں جو چاہوں جب چاہوں تخلیق کروں. تو سب سے پہلے واسطہ رسالت دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو تسلیم کرنا کہ حضور نے جیسے توحید بیان کی حضور جیسے موحد بنے اللہ کو واحد ماننے والے بنے. ہم نے آپ کی اتباع میں اللہ کی توحید کے اسی مضمون پر چلنا. اسی کو کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. تمہارے لیے حضور نبی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مینارہ نور ہے. یہ تو نہیں کہا سورہ توحید کا مضمون چھوڑ کر بقیہ معاملات کے اندر حضور کا اسوہ حسنہ تمہارے لیے نمونہ ہے. ہر حوالے سے حضور کا اسوہ شریف طریقہ نبوی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے نمونہ ہے. تو پھر توحید کے مضمون کو بھی جب شروع کرنا ہوگا تو قل سے شروع کرنا ہوگا. اور قل یہ جو کہلوایا نا یہ بہت سے مقامات پر کہلوایا. قل یا ایھا الناس جب سارے انسانوں کو خطاب فرمایا. کتنے انسان ہیں کوئی تعداد بیان نہیں کر سکتا. اربوں خربوں اب ہیں قیامت تک آتے رہیں گے. اور جب اپنی محبوبوں کی رسالت کا منصب بیان کروانے کے لیے لوگوں کو خطاب کروایا مخاطب کیا گفتگو کی بات آئی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پھر قل کا سہارا لیا. قل یا ایھا الکافرون مکے کے کافروں کو مخاطب کیا قل سے مخاطب کیا. قل اعوذ برب الفلق قل سے مخاطب کیا. قل اعوذ برب الناس قل سے مخاطب کیا. اس قل کے اندر حکمت یہ ہے کہ ہمارے لیے جو کردار بتایا جا رہا ہے اس کا پریکٹیکل ہونا ضروری تھا. اگر یہ قل کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا نا جس کو ہم واسطہ رسالت کہتے ہیں واسطہ جناب خاتم النبیین کہتے ہیں یہ پریکٹیکل کردار ہمارے سامنے نہ ہوتا تو پھر لوگ معاذ اللہ خدا کے بارے میں کہتے اسی عقیدے کا شکار ہو جاتے. سورج نکلا ہے کہتے یہ خدا ہے جو ہمارے سامنے ہے. آگ روشن ہوتی تو مجوسی بن جاتے آگ کی پرستش کرنے والے بن جاتے. ستارہ نکلتا تو کہتے یہ ہے ہمارا حوالہ ہمارے خدا کا حوالہ ہمارے خدا کا بیان ہمارے خدا کی علامت یہ ہے. تو اللہ پاک نے ساری چیزوں سے بچانے کے لیے حفاظت کرنے کے لیے عقیدہ توحید کو محفوظ رکھنے کے لیے قیامت تک جس طرح قرآن کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے عقیدہ توحید کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ کرم پر رکھا. وہ پریکٹیکل سے پاک ہے وہ کسی کو کر کے دکھائے وہ کسی کو نظر آئے. قوم بنی اسرائیل کی گمراہی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. کہنے لگے انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا خدا کسی مجسمے کا مالک ہوگا پریکٹیکل کوئی اس کی لائف ہوگی وہ سوتا ہوگا وہ جاگتا ہوگا اس کے سامنے پہنچ کر منتیں ماننی ہوں گی
تو انہوں نے کہا ہم اس وقت تک تمہارے خدا کو اے موسیٰ علیہ السلام نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں ہمارا خدا سامنے نہ دکھا دیا جائے. تو اللہ کا قرآن پھر ان کے عذاب کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ ان کو کڑک نے پکڑ لیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے زندہ کر دیا. مر کھپ گئے تھے. موتکم کے مضمون میں مرنا کھپنا شامل ہے. ہم نے ان کو ان کے مرنے کے بعد زندگی دے دی. کیوں؟ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو. اب وہ لوگ جو بچنے والے تھے جو مرنے والے تھے ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی. کتنی تھی؟ 70,000 کے قریب. وہ مر کھپ گئے تھے. اللہ نے پھر زندہ کیا تاکہ ان کی ساتھ جو واقعہ بیتا ہے وہ یہ مضمون یہ خلاصہ سارے دوسرے لوگوں کے حوالے کرے. بتاتے پھرے کہ ہمیں مارنے والا بھی وہی ہے اور زندہ کرنے والا بھی وہی ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. ایک ہستی گزرے ہیں ان کے مقام مرتبے منصب کے بارے میں علماء فقہاء کا اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے وہ اللہ کے ولی اللہ ہے. بعض ان کو نبی پیغمبر تسلیم کرتے ہیں. ان کا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام. نام کیا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام. کھانا لے کر نا گدھے پر گدھا سواری تھی. کھانا لے کر روٹی غذا لے کر وہ جا رہے تھے. ایک بستی سے گزرے. وہ بستی چھتیں دیواروں کے اوپر گری ہوئی دیواریں زمین کے اوپر گری ہوئی. بستی بالکل خستہ حالت میں تھی. لگتا نہیں تھا یہاں پہ کوئی قیامت کرنے والا رہن سہن کرنے والا ہوگا. تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. اے اللہ اس بستی کے گر جانے کے بعد بالکل منہدم ہو جانے کے بعد اس بستی کو کیسے اٹھائے گا؟ یہاں دوبارہ خلقت کیسے آباد ہوگی؟ شہر کے لوگ یہاں پہ کیسے آئیں گے؟ تو اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام. ہم نے عزیر کے اس سوال کے بعد ہم نے 100 سال کے لیے ان کو وفات دے دی. کتنی دیر کے لیے؟ 100 سال کے لیے وفات دے دی. ثم بعث پھر ہم نے ان کو اٹھایا اور زندہ کیا. 100 سال کے بعد بھی اللہ پاک وہی زندہ کرتا ہے جو قیامت والے دن محشر کے میدان میں ہمیں کھڑا کرے. ہم نے یہ ہے والبعث بعد الموت. ہم صرف مرنے پر یقین نہیں رکھتے کہ خدا مارے گا اس پر قادر ہے. ہم اٹھنے پر بھی یقین رکھتے ہیں. تبھی تو حساب کتاب کا عقیدہ ہمارا مضبوط ہے. جو کہتے ہیں جب آئے گا دیکھی جائے گی ان کا زندگی پر کیا موت پر بھی عقیدہ کمزور ہے. تو مار دیا اللہ پاک نے پھر زندہ کیا اور پھر اللہ پاک نے ان سے سوال کیا قال کم لبثت کتنی دیر کے لیے وفات کے پیریڈ میں رہے ہو اس ماحول میں رہے ہو؟ قال بل لبثت قال کم لبثت قال بل لبثت 100 عام. انہوں نے کہا کچھ دیر کے لیے میں ٹھہرا ہوں یعنی چند گھڑیاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. یومن او بعد یوم کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں. ایک دن یا دن کا بھی تھوڑا سا حصہ. اللہ پاک نے فرمایا بل لبثت 100 عام. نہیں عزیر بھول کر رہے ہو ہم نے آپ کو 100 سال کے لیے مارا ہے. کتنی دیر کے لیے؟ اب وہ کھانے کی طرف اللہ نے متوجہ کیا ان کو. فانظر الی طعامک نگاہ ڈالنا اپنے کھانے پینے کی طرف. وشرابی کا مشروبات پانی وغیرہ لسی وغیرہ جو بھی تھا ان کے پاس مشروب کی طرف دیکھ کھانے پینے کی غذا کی طرف دیکھ. لم یتسنہ اللہ نے اس کو گلنے سڑنے سے بچایا ہوا ہے. فریج بھی ہو ویوز کا ہو کسی بیل کمپنی کا ہو کسی کا بھی ہو نئی سے نئی جدید قسم کی سائنسی آئٹم لے آئے آپ. کتنی دیر کے لیے آپ کھانے کو تر و تازہ رکھیں گے؟ ایک ہفتہ رکھ لیں گے 10 دن رکھ لیں گے مہینہ رکھ لیں گے باسی تو ہو جائے گی نا بوسیدگی تو آ جائے گی اس میں. اللہ پاک کی قدرت دیکھیں. عزیر علیہ السلام کو 100 سال مارا پھر زندگی دی پھر ان کے کھانے کو بھی تر و تازہ رکھا مشروب کو بھی تر و تازہ رکھا. نہ مکھیاں پڑنے دی نہ کسی کبے کی چونچ میں ان کا رزق آنے دیا. ہر طرح سے سیفٹی رکھی حفاظت رکھی. اور پھر اللہ پاک نے کہا فانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. یہ جو گدھا سواری تھی نا اس کی بھی طرف دیکھ وہ بھی زندے کا زندہ ہے. عزیر علیہ السلام بھی زندہ کھانا بھی بوسیدہ نہیں ہونے دیا مشروب بھی تر و تازہ ہے گدھا بھی زندہ ہے مگر زندہ کس حالت میں تھا؟ فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا. اس کو بھی ہم نے تمہاری طرح موت دی ہوئی تھی. اس کی ہڈیاں بالکل گل سڑ گئی تھی ہم نے دوبارہ ہڈیاں بھی پیدا کی ہڈیوں کے اوپر گوشت بھی چڑھایا. لحم کہتے ہیں گوشت کو. عظام عظم کی جمع عظم کہتے ہیں واو والے کے ساتھ زے والے کے ساتھ.
اولو العزم پیغمبر ہوتا ہے وہ زے کے ساتھ ہوتا ہے. عزم عظام جمع ہے عزم کی ضا کے ساتھ عین ضا میم تو یہ ہوتا ہے ہڈی. اللہ پاک نے فرمایا اس کی ایک سے ایک ہڈی بھی ہم نے جدا نہیں ہونے دی. ثم نکسوها لحما گوشت بھی چڑھایا ہے پہلے کی طرح چڑھایا ہے کوئی کمی بھی نہیں آنے دی. اب دیکھیں نا کہ کوئی سلائی بھی ہوئی ہو نا درزی سے ٹیلر ماسٹر سے اس سلائی کو آپ ادھیڑ دیں دوبارہ اس کو کہیں گے سلائی کر کے دیں وہ کہے گا حضرت پہلی جیسے نہیں آئی. رفو کرنے والے بھی کہیں گے پہلے جیسا سلائی نہیں ہو سکتا. دنیا کی جتنی آپ مشینری لے لیں یہ خلقت میں سے ہے مخلوقات میں سے پہلے جیسا کام نہیں ہو سکتا. دوبارہ بے شک ریپلیسمنٹ کروا دیں لیکن وہ پہلے کا پہلا ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک کی شان قدرت یہ ہے وہ سورہ یاسین کے اختتام پر فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. ہم اسی طرح ہی قیامت والے دن بھی اٹھائیں گے جس طرح ماں کے شکم میں پہلے دن سے پیدا کیا. اور آپ یہاں پہ یا رسول اللہ آپ اسی مضمون کو دیکھیں نا لطیف سا نکتہ یہ جو اٹھائے جانے اور زندہ کرنے اور پہلی مرتبہ کی طرح پیدا کرنے اٹھائے جانے کا مضمون ہے یہ بھی اللہ نے سورہ یاسین میں قل سے شروع کیا ہے. قل سے شروع کیا. یہاں بھی حضور کا دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے. لہذا خلاصہ یہ ہوا اللہ کی صمدیت پر بھی یقین ہونا چاہیے وحدانیت پر بھی یقین ہونا چاہیے. فوق الادراک وہ کیسے ہماری سوچ سے ماورا ہے اللہ کی ذات. قل هو اللہ احد ہوا ضمیر جو عربی جانتا ہے وہ میری اس بات کو پہنچے گا بقیہ شاید نہ پہنچ سکیں. ہوا ضمیر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے ہیا ضمیر حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہوا وہ اللہ احد اللہ ایک ہے وہ اللہ ایک ہے. حضور بیان فرما رہے ہیں اللہ بیان کروا رہا ہے. وہ کیوں کہا وہ اس لیے کہا کہ تم جتنا بھی اسے قریب کر لو جتنا بھی اسے قریب کر لو وہ اللہ تمہارے ادراک سے شعور کی دنیا سے ماورا ہے. وہ غائب کا غائب ہی رہے گا. اس کے صحیح تصور کو تم نہیں پہنچ سکتے. حقیقی وحدانیت کا کیا تصور ہے اللہ کیسے واحد ہے اس تک تم نہیں پہنچ سکتے. حالانکہ دوسرے مقام پر کیا فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میرے بندوں کو بتا دیجئے میں تو شاہ رگ سے بھی زیادہ شاہ رگ سے بھی قریب ہو کے بھی ہوا کا صیغہ استعمال کیا. وہ اللہ ایک ہے. اور جب رحمت کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من اور جب دعا کی باری آتی ہے تو قرآن مجید بولتا ہے چپ نہیں ہوتا. قرآن مجید ہر سوال کا جواب دیتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. ہر جگہ پہ قریب کہہ رہا ہے. قریب ہو کے بھی وہ ذات ہوا کا لفظ استعمال کر رہی ہے. وہ اللہ ایک ہے قریب ہمہ وقت قریب ہے. غائب اس لیے ہے کہ اللہ بندوں کی طرح ہے نہیں جو سمجھ میں آ جائے. کسی بندے کی بہت زیادہ تعریف یا مبالغہ آرائی کرے نا عزت شہرت کے اعتبار سے کہتے ہیں حضرت میری اس سے ملاقات ہوئی ہے سلام دعا ہوئی ہے میں اس کی جان پہچان رکھتا ہوں مجھے پتا ہے ہم اکٹھا دور گزارا ہے ہم آرمی میں رہے ہیں ہم گلگت بلتستان میں رہے ہیں فلاں جگہ پہ رہے ہیں ہمیں پتا ہے. اگر ہیا ہوتا نا قل ہی اللہ احد حضور کی ذات بھی درمیان میں واسطہ رسالت بن کے توحید کا مضمون بیان کر رہی ہوتی ایک بھی مان لیتے. لیکن کوئی کہتا ہی اللہ احد حضور جو مضمون بیان کر رہے تھے اس وقت معاذ اللہ خدا ان کے پاس تھا تو پھر یہ جہت ہو جاتی خدا کے لیے کہ خدا مسجد نبی میں حضور اگر یہ کلمات بیان کر رہے تھے خدا مسجد نبی میں آیا ہوا تھا. اسی لیے علماء نے کہا ہے ایک غلطی میں بھی اپنی غلطی کا جو ازالہ ہے نا کفارہ ہے وہ ادا کیا کرو. یہ نہ کہا کرو نیلی چھت والا یہ نہ کہا کرو نیلی چھت والا نیلے آسمان والا وہ اوپر والا. میں اوپر والے کی قسم اٹھاتا ہوں اللہ اوپر سے پاک ہے نیچے سے پاک ہے دائیں سے پاک ہے بائیں سے پاک ہے پیچھے سے پاک ہے آگے سے پاک ہے. جہاں 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 ہے وہاں وہاں خدا کا نور ہے. جہاں جہاں کائنات کی خلقتوں کی اقسام ہیں وہاں وہاں خدا کی نورانیت چلائی ہوئی ہے. خدا جہتوں سے پاک ہے وحدانیت سے پاک ہے. میں نے کہا نا صرف یہ کہہ دینا خدا ایک ہے یہ بھی مکمل توحید نہیں کیونکہ اس میں قسمیں ہیں واحد نوعی واحد عددی واحد جنسی. جنس کے اعتبار سے بے شک ایک مان رہے ہو شرک ہو جائے گا. عدد کے اعتبار سے بے شک خدا کو ایک مان رہے ہو شرک ہو جائے گا. اللہ پاک عدد سے بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ عدد سے بھی پاک ہے جنس سے بھی پاک ہے نو اقسام سے بھی پاک ہے. پھر کوئی کہے
مسلمان ہو کر قل هو اللہ احد کے مضمون کو ذرا ایک لفظ میں سمیٹو، کیسے واحد سمجھتے ہو؟ اس کا ایک جواب قل والا دینا ہے، ایک جواب بولے، ایک جواب بتانا تو پڑے گا اللہ کو ہم مسلمان کیسے ایک مانتے ہیں؟ کوئی کہے نہیں میں نہیں مانتا، مجھے بتائے ایک ہونا اللہ احد کو کیسا مانتے ہو؟ اس کو کہنا جیسے حضور مانتے ہیں، جیسا حضور مانتے ہیں، مانتا ایک ہوں، مانتا نصف الاثنین واحد، دو کے آدھے کو عربی میں ایک کہتے ہیں، ہم وہ والا نہیں مانتے خدا، کیونکہ خدا اگر کوئی آدھا ہے تو پھر وہ کون سا ہے؟ پھر ہمیں اس کی تعریف کرنی پڑے گی، یہی تو شرک ہے، یہاں سے ہی تو شرک کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں حق تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل سورہ اخلاص پر اپنی توحید کی نورانیت پر یقین و ایمان توکل اللہ کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔